الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والصلاة على من لا نبي بعده والصلاة على من لا رسول بعده والصلاة على سيد الأنبياء والصلاة على سيد الرسل والصلاة على خاتم الأنبياء والصلاة على رسول الله والصلاة على نبي الله والصلاة على حبيب الله والصلاة على خليل الله والصلاة على سلطان الأنبياء والصلاة على خير الأنام والصلاة على خير الرسل والصلاة على خير الهدى والصلاة على خير البرر والصلاة على خير الخلق والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليهما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وجزى الله عنا محمدا وجزى الله عنا محمدا ما هو أمر. ويا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں تو حضرات کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا تو میرا تو اختیار میں نام ہی نہیں تھا، کبھی میں تقریر کے لیے نہیں آیا، میں تو قرآن والوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آیا تھا۔ حقیقت بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے خاندان کے لیے یہ بڑا صدقہ جاریہ بنایا ہے۔ اللہ پاک اس بات کو آباد رکھے۔ جامع مسجد ثریا ہماری ہمشیرہ مرحومہ کے نام ہے۔ حاجی عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ اسی سال وفات پا گئے، اور ہمارے بڑے حضرات پر ملک شرافت علی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اسی سال والدین بھی میرے وفات پا گئے۔ دعا کہ اللہ پاک ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی برکت سے ان دنیا سے جانے والے سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ دنیا کی مصروفیت ہے، دنیا کی رونق ہے، اور اس رونق میں قرآن مجید کی شان و شوقت کم ہوتی جا رہی ہے، دلوں میں قدر ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن مفتی امجد صاحب کی محنت اور ان بچوں کا آنا دلوں کو باغ باغ کر رہا ہے۔ اور یہ ایسے ہے کہ یہ دنیا کا نہیں، یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، آخرت کے لیے کامیابی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک حاجی محمد سلیم صاحب، ان کے سب بھائی، ان کی والدہ محترمہ جو ہمارے خاندان کی بڑی عورت ہے، بڑی برکتوں والی ہیں، بڑی دعائیں کرنے والی ہیں، بڑی محبت کرنے والی ہیں، بڑی شفقت کرنے والی ہیں، ہر چھوٹے بڑے کے سر پر ضبط شفقت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے انبار لگانے والی ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں بھی برکت نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ تقریر تو میرے سے نہ ہو سکے گی، لیکن جب باتیں ہیں، جب حضرات بزرگ آ گئے تو میری تو مفتی صاحب سے گزارش یہی ہے کہ ایک انہی کا بیان ہو، بس ایک بات ذہن میں رکھ کے چلے جائیں، یاد رکھے جائیں، دنیا میں ایک کتاب ہے، وہی سب سے بلند و بالا کتاب ہے۔ اس کتاب سے جڑے رہے گے، ہماری عزت رہے گی، ہماری قبری اونچی رہے گی، ہمارے بچے تابعدار رہیں گے، ہمارا خاندان، ہمارے بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک رہیں گے۔ وہ صرف قرآن مجید ہے، یاد رکھیں۔ انہیں جیسے جیسے تم مدارس سے دور کرو گے، انہیں اسکولوں میں لے کر جاؤ گے، کالجز میں لے کر جاؤ گے، یونیورسٹیوں میں لے کر جاؤ گے، یاد رکھو تو ان میں بہاریں نہیں رہے گی، وہ تابعداری نہیں رہے گی، وہ فرما برداری نہیں رہے گی، وہ ان کی زندگیوں میں برکت نہیں رہے گی۔ دیکھ لو، ہم بھی کسی بھی اولاد سے، آج بڑے بھی اولاد ہیں، سفید گاڑی والے بھی ہیں،
بڑھاپے میں بھی ماں ڈانٹتے تو ہے اور ہوتا رہتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہوگی، ڈانٹ کی فکر نہیں کی اسے۔ بوڑھوں کو دیکھا کہ ابھی بھی ایسے نہیں، اور آج کے بچے جو سکول کالج سے پڑھ کر آ جاتا ہے اسے ڈانٹے تو وہ آنکھ کیسے نکالتے؟ اس کی وجہ بھائی وہ بچہ نہیں ہے، ہم خود ہیں، یاد رکھیں۔ پڑھا نہیں دنیا کی تعلیم ضرورت کے درجہ میں، لیکن اس کی برکات نہیں، یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں نبی پاک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، بس یہ بات یاد رکھیں۔ پہلی اور آخری بات قرآن کی ہے، تو پھر ہم بہترین پڑھیں گے، ایف اے ایم اے بی اے ایم فل پی ایچ ڈی کر کے۔ اسی کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا خیرکم، یہ تم میں سے بہترین ہو، بس یہ یاد، یہ عقیدت رکھ کے جائیں اور یہ بات یقین رکھ کے جائیں۔ قرآن پڑھے گا میں بھی خیرکم بنوں گا، تم میں سے بہترین، میرا خاندان بھی خیرکم بنے گا، میری اولاد بھی، میرے بیوی بچے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ